السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. جزاک اللہ خیرا. امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آخری مرتبہ جو آیت ہم لوگ سمجھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے وہ آیت نمبر 183 تھی. ذرا بتائیں اس آیت میں ہم لوگ کیا بات پڑھ رہے تھے؟ اس میں روزوں کا حکم نازل ہوا تھا کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح جس طرح پہلی قوموں پر کیے گئے تھے. اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں نے تم پر روزے فرض کیے. وہ اسلامی قاعدہ ہے کہ کوئی مشقت والی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ نہیں کرنی چاہیے. جی ہم سے پہلے والی قوم کی مثال اس لیے دی گئی تھی تاکہ ہم بھی تھوڑا موٹیویٹ ہوں کہ صرف خاص طور پر ہمیں نہیں کرنا ہے. اور بھی بات یہ بتایا تھا کہ جیسے پہلے والوں کو کیے کہ آپ یہ نہ لگے کہ ہم نہیں کر سکتے یا مشکل آئیں گے. آخری مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے روزوں کے فرض کرنے کی بات بولی تھی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والوں آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے آپ سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ آپ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, تاکہ آپ لوگ متقی بن جائیں. بہرحال یہاں ہم نے کئی باتیں پڑھی تھیں. پہلی بات یہ آئی کہ رب العالمین نے ہی فرض کیے لیکن اللہ نے خود ہی نہیں کہا کہ میں نے فرض کیے. کیا کہا؟ آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ یہ پیغام دے کہ جو روزے آپ کو مشقت والے لگتے ہیں تو میں نے مشقت والی چیز کو آپ پر فرض نہیں کیا ہے. مطلب کسی بری چیز کی جو نسبت ہو, جو ریلیشن ہو, جو کنسرن ہو, وہ اللہ سے سیدھا نہیں ہو بلکہ انڈائریکٹلی ہو جائے. یعنی فرض کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن بندے یہ نہیں بولیں کہ بھائی اللہ نے فرض کیے, بلکہ ایک طریقے سے سیدھا اللہ سے منسوب بات نہیں کی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ روزے اپنے آپ میں کیا مشقت والی چیز ہوتے ہیں, چیز کے روزے مشقت آ رہی ہے, تکلیف آ رہی ہے. بہرحال اس کے بعد یہ بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ رب العالمین نے یہ بات پیش کی کہ یہ روزے صرف آپ پر فرض نہیں ہوئے بلکہ جو آپ سے پہلے والے لوگ تھے ہم نے روزوں کو ان پر بھی فرض کیا تھا. اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ آپ یہاں اللہ کا ڈر اور اس کا تقویٰ پیدا ہو جائے. آگے آج جو ہمارے سامنے آیت ہے اس آیت میں بھی روزوں کے ہی بارے میں کچھ احکامات موجود ہیں. آئیے آیت پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ایاما معدودات. ایامن کچھ دن, ایامن دن, معدودات کچھ, یہ کچھ دن ہے. ایامن معدودات یہ کچھ دن ہے. فمن کان منکم مریضا, فمن کان منکم مریضا تو آپ میں سے جو شخص بھی, فمن تو جو, کان منکم آپ میں سے, مریضا مریض ہو, فمن تو جو شخص, کان منکم آپ میں سے ہو, مریضا مریض, او علی سفر یا سفر پر, او علی سفر یا سفر پر ہو, فعدۃ تو گنتی پوری کر لے, فعدۃ تو گنتی پوری کر لے, من ایام اخر دوسرے دنوں میں, فعدۃ تو گنتی پوری کر لے, من ایام اخر دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ, وعلی الذین اور ان لوگوں پر, اور ان لوگوں پر, یطیقونہ جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں, جو روزوں کی طاقت رکھتے ہیں, فدیۃ فدیہ دینا ہے, فدیہ دینا ہے, طعام مسکین جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, جو
ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. آگے ہے فمن تو جو شخص تطوع خیر کا کام کر دے, تطوع خیرا خیر کا کام کر دے, فهو خیر اللہ تو یہ خیر والا کام کرنا اس کے لیے بہتر ہے. وان اور آپ تصوموا روزے رکھو, وان تصوموا اور آپ روزے رکھو, خیر لکم یہ آپ کے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون اگر آپ جانتے ہیں, اگر آپ علم رکھتے ہیں. ایک بات کہہ دو, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام والی جو بات تھی وہ شاید آپ لوگ بھول گئے اور آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی. میں اس کو ایک بار پھر سے آپ کے سامنے دوہرا دوں. میں نے کہا کہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی بری چیز ہو اس کو سیدھا اللہ سے منسوب نہیں کیا جائے. وہی اصول یہاں پر اپنایا گیا. آیت کیا تھی؟ اے ایمان والوں آپ پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, جبکہ فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن اس نے خود یہ بات نہیں بولی کہ میں نے آپ پر روزے فرض کیے. کیا کہا اللہ نے؟ آپ پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے لیے روزے رکھنا بڑے ہی مشقت والی اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھاری بھرکم کام ہے ہمارے اوپر. اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ کوئی انسان بولے کہ بھائی روزے اللہ نے فرض کیے تو سیدھا برائی کو ہم منسوب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, برائی کو ریلیٹ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے. تو یہاں پر انداز کیا بنایا گیا کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں, یعنی اللہ نے تکلیف والی بات کو خود سے سیدھا منسوب نہیں کیا بلکہ گھما کر بات بول دی. فرض اس نے کیے ہیں لیکن اس نے بات کو گھما دیا کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کی طرف لوگ یہ بات سمجھیں کہ ہمیں جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو ہم سیدھا اس کو اللہ سے منسوب نہ کریں. اسی لیے میں نے اس دن آپ سے بات بولی تھی, ہم لوگ کیا بولیں جب بھی ہمیں کوئی برائی پہنچ جائے یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں, ہم برے کام کرتے ہیں, ہم اچھے کام نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہمیں برائی پہنچ رہی ہے. جبکہ برائی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا. لیکن اصول کیا ہے کہ آپ برائی کو اللہ سے منسوب نہیں کریں بلکہ آپ اس کو پہلے اپنے آپ سے منسوب کریں اور بعد میں اللہ سے منسوب کر دیں. وہی بات یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے, روزے کیا تھے؟ مشقت والی چیز تھے. تو کیا ہوا؟ اللہ نے سیدھے بات نہیں بولی بلکہ بات کو گھما دیا کہ روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں, یعنی پیغام دیا کہ جو مشقت والی چیز ہے آپ اس کو سیدھا اللہ سے منسوب مت کیجیے. اب بات سمجھے؟ تو آج جو آیت ہمارے سامنے ہے الفاظ ہیں ایام معدودات, یہ چند دن ہیں. ایام معدودات یہ چند دن. کیا چند دن ہیں؟ کیا ہے کچھ دن؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایام معدودات یہ کچھ دن ہیں. کیا کچھ دن ہیں؟ جی روزے. ٹھیک ہے, مطلب روزے رکھنا یہ کچھ دنوں کے لیے ہیں. یہ وہی والا انداز ہے جو آپ نے پہلے پارے میں پڑھ لیا ہے. یہود بولتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہود کیا بولتے؟ ہمیں جہنم کی آگ صرف کچھ دن پہنچے گی. وہی والی بات یہاں پر بھی, ایاما معدودات روزے بس کچھ دن ہی ہیں, روزے بس کچھ دن ہی ہیں. اس کے بعد ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تو آپ میں سے جو شخص بھی مریض بیمار ہو او علی سفر یا سفر پر, فعدۃ من ایام اخر تو اس انسان کو دوسرے دنوں میں ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں پہلے الفاظ کیا تھے؟ ایام معدودات, کہ ہم نے روزوں کو آپ پر صرف چند دنوں کے لیے فرض کیا ہے. قابل غور بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ روزے بس چند دن ہیں. اللہ کو یہ بات کہنے کی یہاں پر وجہ کیا تھی, حکمت کیا تھی؟ اللہ نے یہ بات کیوں بولی کہ روزے بس چند دنوں کے لیے ہیں؟ لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں. جی, اللہ نے لوگوں کے حوصلوں کو بڑھایا, لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان کر دیا. آپ سمجھیے, آپ کسی انسان کو کوئی کام سونپے کہ آپ یہ کام کر لیجئے, پھر کیا بولیں ارے اتنا ایزی ہے, بس کچھ دنوں کی تو بات ہے, کچھ ہفتوں کی بات ہے, کچھ مہینوں کی بات ہے, تو انسان کو ذرا حوصلہ آتا ہے, ہاں بھائی لمبی بات نہیں, ذرا کچھ دنوں کی بات ہے. وہی بات یہاں پر ایام معدودات کہ لوگوں روزے کے نام پر پریشان مت ہو کہ بھائی روزے ہیں بھوکا رہنا پڑے گا اور یہ ہوگا, نہیں نہیں, ایام معدودات بس کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ اللہ کا انداز ہے کہ جب وہ لوگوں کو کسی بات کا حکم دے تو وہ اس میں آسانی والے پہلو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے.
تاکہ لوگ ایزیلی اس کام پر عمل کر لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ سوچئے رب العالمین نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور کہا لوگوں آپ کو نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر آسانی دی کہ جو انسان بیمار ہو جائے اور کھڑا نہیں ہو پائے وہ انسان بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرے، جو بیٹھ نہیں پائے وہ لیٹ جایا کرے. یہ کیا ہے؟ حکم مل گیا پہلے کہ نماز پڑھی کھڑے ہو کر، لیکن وہاں پر آسانیاں مل گئی. وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ روزے رکھیے آسانی کر دیں گے، بس کچھ دنوں کی تو بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے آسانی والا پہلو ہمارے لیے نکال دیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ دیکھیے آپ میں سے جو انسان بھی مریض ہو یا جو انسان سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لینا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ جو انسان بیمار ہو یا جو انسان سفر پر ہو اور وہ انسان روزہ چھوڑ دے، وہ انسان روزہ چھوڑ دے، تو ایسے انسان کو اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرے دنوں میں پورے کر لینا چاہیے. جب وہ ٹھیک ہو جائے تو روزے پورے کر لے، اور جب وہ انسان سفر سے واپس آ جائے تو وہ اپنے روزوں کو پورا کر لے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے رب العالمین نے یہاں پر بھی آسانی والا پہلو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. ورنہ آپ سوچیے اللہ کیا بولتا، ایمان والوں آپ پر ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں، تو ایمان والے سبھی لوگ ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، نوجوان بھی ہوتے، صحیح سالم بھی ہوتے، بیمار بھی ہوتے، یا جو سفر میں وہ بھی ہوتے، جو مقیم وہ بھی ہوتے. تو یہ حکم سب کے لیے ہو جاتا کہ آپ کسی بھی حال میں ہو، آپ بیمار ہو، آپ کسی بھی ایج میں ہو، بڑے ہو چھوٹے کچھ بھی ہو، سب کو روزے رکھنے. اور یہ اللہ کا مزاج نہیں، یہ اللہ کا مزاج نہیں. تو اللہ نے آسانی دے دی کہ دیکھیے ہم نے آپ پر روزے فرض تو کر دیے، بٹ جب آپ کے سامنے مشکلات آ جائیں، آپ بیمار ہو جائیں، آپ سفر پر ہوں اور آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، تو ہم آپ کے لیے ان دنوں میں روزوں کو معاف کر دیں. آپ ان روزوں کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. آپ بات سمجھ گئے؟ اچھا یہاں پہ ایک بات اور کیجیے. اللہ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ آپ میں سے جو انسان بیمار ہو یا جو انسان سفر پر ہو. پہلے بات سمجھیے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، آپ میں سے جو انسان بیمار ہو یا جو انسان سفر پر ہو. اللہ نے یہاں پر دو مختلف انداز اپنائے. کیسے؟ اللہ کیا بولتا، آپ میں سے جو انسان مریض ہو یا جو انسان مسافر ہو، تب بات سیم تھی. اللہ نے کیا کہا، جو انسان مریض ہو اور جو انسان سفر پر ہو. یہ بات کیوں آئی؟ اللہ کیا بولتا، جو انسان مسافر ہو. اللہ نے یہ بات بولی نہیں، کیا کہا، جو مریض ہو اور جو سفر پر ہو. مسافر والی بات اللہ نے نہیں، ہے نہیں ایسا. یہاں پر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے بارہ ایک بات بولی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے ورڈز اور وہاں پہ جو انداز استعمال ہوا ہے، ہر انداز اپنے آپ میں قابل غور ہے. یہ سمندر ہے، یہ کیا ہے؟ سمندر ہے، اور ہمیں اس میں تیراکی کرنی ہے، ہمیں اس میں جانا ہے تاکہ ہمارے سامنے موجیاں آ سکیں. بتائیے انداز کیا ہوتا، جو مریض ہو اور جو مسافر ہو. انداز کیا ہے، جو مریض ہو اور جو سفر پر ہو. مسافر والی بات اللہ نے نہیں بولی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ اینی گیس؟ مسافر لوگ ہیں کہ مطلب کہ اپنے گھر سے نکلے ہیں یا اپنے کسی رشتے دار کے گئے ہیں دور، تو وہاں پہ رکے ہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں وہاں. اور سفر پر ہو مطلب سفر پہ یہی ہوا کہ راستے نہیں ہے، مطلب کہ کہیں گئے پہنچے بھی نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں. بہت اچھا گیس کیا میں نے، الحمدللہ. اور کوئی بات؟ اور کوئی سوال؟ جی سیم ریزن. سیم ریزن. چلیے فمن کان منکم مریضا، آپ میں سے جو انسان مریض ہو یا جو انسان سفر پر ہو. اس کی دو وجہ علماء نے پیش کی. پہلی وجہ یہ کہ انسان سفر پر ہو مطلب وہ سفر پر نکلنے والا ہو، سفر پر نکلنے والا ہو. اور جو انسان سفر پر نکلنے والا مطلب کہ اس نے سفر کی پلاننگ کر لی ہے، اب چونکہ وہ پلان کر چکا ہے تو وہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ ہے. دوسری بات بھائی جو جناب نے پیش کی ہے وہ کیا کہ انسان ابھی سفر میں ہی ہے، منزل پر پہنچ، اس کے سفر چل رہے ہیں،
سفر چل رہے ہیں, کبھی رک گیا, ابھی اور آگے جانا ہے, کبھی اور آگے جانا ہے. تو جو انسان اس حال میں, تو چونکہ وہ سفر میں ہے اور سفر میں روزہ رکھنا دشوار ہے تو چھوٹ مل گئی. اگر سفر میں ہیں آپ تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, اللہ نے کہا کہ جو انسان مریض ہو, جو انسان بیمار ہو. ہمارے یہاں پر بیمار کون ہوتے ہیں؟ جن کو سر میں درد ہو جائے, ہیڈ ایک ہو جائے, وہ بیمار ہوتا ہے انسان. دانتوں میں درد ہو جائے, وہ انسان بیمار ہوتا ہے. ذرا گلا دکھ رہا ہے, وہ انسان بیمار ہو رہا ہے. ہاتھ میں چوٹ لگ گئی, ذرا بیمار ہو گئے. کیا یہ بیماریاں مراد ہیں یہاں پر؟ جی اگر یہی ہوتا پھر تو ہر انسان بیمار ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ ہم تو خواہشات کے بیمار ہیں, ہمارا دل بیمار ہے, فلاں ہے اور فلاں ہے. نہیں, مقصد کیا ہے کہ انسان کے سامنے ایسی بیماری, انسان کے سامنے ایسا مرض ہو جس مرض میں, جس بیماری میں اور جس ڈیزیز میں اس کے سامنے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے. وہ بیماری ہے اور وہ روزہ نہ رکھ پائے. کیوں؟ یا تو بیماری بڑھ جائے یا بیماری کی شفا ملنا وہ ڈیلے ہو جائے, شفا دیر سے مل جائے. تو کیا ہو رہا ہے؟ روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے. تب یہ چھوٹ ہے. اب یہ نہیں کہ ذرا سا کٹ لگ گیا, بخار آ رہا ہے, کچھ دانت میں درد ہے, بیمار ہے بھائی, اللہ نے کیا کہا ہے بیمار روزہ چھوڑ. نہیں, یہ بیماری مراد نہیں جناب. بیماری کون سی والی؟ ایسی بیماری انسان سامنے آ جائے کہ وہ روزہ نہ رکھ پائے. ٹھیک ہے, ایسے آگے. او اعلیٰ سفر, انسان سفر پر. اب کیا ہو, لوگ کیا بولیں, ارے یار روزہ رکھنا بڑا مشکل چیز ہے. کیا انسان روزہ رکھ کے کھائے, کھانے کو روکے اپنے, ہاں پینے کو روکے. ایک کام کرو, سفر پہ نکل لو, سفر پہ نکل جائیے. کیا ہوگا؟ چھوٹ مل جائے گی, چھوٹ مل جائے گی. کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا سفر پر ہو, نکل لو سفر پر. رمضان آئے ہوا, شعبان کی لاسٹ ڈیٹ تھی, سفر پر روانہ ہو گئے. اس چھوٹ کو اپناتے ہو. صحیح ہے جی, روزے سے بچنے کے لیے سفر ہو رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح نہیں, کیوں نہیں صحیح؟ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. بالکل, یہاں پر انسان حکمت ڈھونڈ رہا ہے اپنے آپ کو ایک فرض سے بچانے کے لیے. تو صحیح نہیں ہے. ایک چیز, کچھ سفر گناہوں والے سفر ہوتے ہیں نا, ہر سفر جائز سفر نہیں ہوتا ہے. کچھ سفر گناہوں والے سفر بھی ہوتے ہیں. واضح رہے, یہاں پر سفر سے مراد انگلش والا سفر نہیں, اردو والا سفر مراد ہے. SUFFER, وہ سفر مراد نہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو کیا ہے, جو انسان سفر کرو. اب کیا ہے, کچھ سفر گناہوں والے ہوتے ہیں. کیسے, کون سے سفر ہیں جو گناہوں والے ہوتے ہیں؟ بتائیں. بیٹھ جا گاڑی میں جا رہے ہیں, نانی کیا ایک دن کا سفر کر کے. اچھا چلیے, اور کوئی سفر گناہوں والے سفر ہو رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. یا بتائیں کیا ہوتا ہے, کچھ ایسے نوجوان ہیں, مجھے ان کے بارے میں جاننے کو ملا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں بے حیائی اور برے کاموں کو کرنا اتنا اوپنلی نہیں ہوتا ہے. یہاں پر برے کام نہیں ہوتے, تو ہم گلف کنٹریز میں جائیں گے اور ہمیں وہاں جا کے بے حیائی اور برے کام کرنے کا موقع ملے گا. اور یہ باتیں خود میں نے کچھ نوجوانوں کے منہ سے سنی. آپ سوچیے, ایک انسان, ایک نوجوان مسلمان, وہ برائی کے ارادے سے سفر پر جا رہا ہے. اب کیا یہ سفر جائز ہوں گے اس کے لیے؟ اور اگر یہ سفر ہو رہا ہے رمضان کے موقع سے, اب انسان کیا بولے, میں تو سفر میں ہوں, کیا وہ انسان روزے چھوڑ دے گا اپنے؟ مقصد کیا ہے کہ سفر اس کے لیے ضروری ہو جائے, مسئلہ کاروبار کا ہو جائے یا مسئلہ بیماری کا ہو جائے, کہ انسان جا رہا ہے سفر میں اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے, یا کوئی اور بات ہو. یعنی سفر اگر ضروری ہے, اگر نیڈ والے سفر ہے اور سفر میں روزہ رکھنا مشکل ہو رہا, تب انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن ہاں, اگر سفر میں انسان روزہ رکھ سکے تو اسے پھر روزہ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع سے حالت آپ روزے میں تھے اور آپ نے روزے کا اہتمام کیا, جبکہ وہ سفر بہت لمبا سفر تھا, وہ سفر بہت لمبا سفر تھا, لیکن آپ نے پھر بھی روزہ رکھا کیونکہ وہاں پر دشواری نہیں تھی. یعنی سینس سے معلوم ہوا, اگر سفر میں مشقتیں آ رہی, دشواریاں آ رہی ہیں اور روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو تو انسان چھوڑ سکتا ہے.
لیکن اگر پاسبل ہو تو انسان روزے رکھے اور بالکل بھی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے. چلیے تو آج کے الفاظ کیا تھے؟ جو انسان مریض ہو اور جو انسان سفر پر ہو اسے اور وہ انسان روزہ چھوڑ دے تو ایسے انسان کو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لینا چاہیے. اگر وہ بیمار تھا جب وہ ٹھیک ہو جائے تو روزے رکھ لے. اگر وہ سفر پر تھا اور چھوڑ دی روزے, جب وہ انسان سفر سے واپس آ جائے تو روزوں کی قضا کر لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اس سوال پوچھوں گا, ذرا غور سے بات سن لیجیے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان لوگوں پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ کیا بات ہے؟ اگر روزہ رکھنے کی طاقت انسان کے یہاں ہے تو وہ روزہ رکھے, ہے نہیں ایسا؟ اور یہاں پر حکم کیا ہے؟ جس کے پاس روزہ رکھنے کی شمتا ہو, طاقت ہو, تو وہ انسان ایک مسکین کو کھانا کھلاتے. یہ کیا چیز ہے؟ کفارہ اگر طاقت ہونے کے باوجود چھوڑ دے روزہ, یہاں ہے طاقت ہے تو آپ مسکین کو کھانا کھلائیے طاقت کے باوجود بھی, جبکہ ہوتا کیا ہے؟ طاقت ہے تو روزہ رکھیے. حکم یہ ہونا چاہیے تھا نا, اور ہے کیا؟ طاقت ہے, مسکین کو کھانا کھلا دیجیے اور روزہ چھوڑ دیجیے. جب بیمار پڑ جائے گا اس کے بعد وہ حکم آگے آ رہا ہے, جیسے ابھی پیچھے بھی آیا چھوڑ تھا. گیا مطلب روزہ اس سے طاقت ہونے کے باوجود. چلیے پہلے دیکھیے, اصل میں روزے جو ہم پر فرض ہوئے نا, روزوں کے فرض ہونے کی 3 درجات ہیں. روزوں کے فرض ہونے کی 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ لوگ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے, اسے بولتے ہیں عاشورہ. کیا بولتے ہیں؟ عاشورہ. اور عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ کون 9 تاریخ؟ جی عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم. عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم. ٹھیک ہے. چلیے تو یہ ان کا طریقہ تھا نبی کے آنے سے پہلے بھی, کہ جب بھی 10 محرم آ گئے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے اور دنیا میں آ گئے تو آپ نے بھی نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام کیا اور صحابہ سے بھی کہا کہ آپ روزہ رکھ لیجیے. ایسے ہی جب آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور آپ مدینہ آ گئے, وہاں پر آپ شفٹ ہو گئے, اس کے بعد بھی آپ نے لگ بھگ سن 2 ہجری تک آپ نے عاشورہ والے روزے رکھے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز, دوسرا حکم پھر روزے کا آ گیا سن 2 ہجری کے اندر کہ مسلمانوں آپ رمضان کے روزے رکھیں. یہ روزوں کے فرض ہونے کا دوسرا مرحلہ تھا, لیکن اب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے. یا حکم کیا آیا؟ 2 ہجری آ گئی نا. حکم کیا ہوا؟ اے مسلمانوں جب بھی آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد روزوں کا اہتمام کر لیجیے. لیکن یہ حکم فرض والا حکم نہیں تھا. کیسا حکم تھا؟ جو اس آیت میں موجود ہے کہ جن لوگوں کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور جو لوگ بھی روزہ رکھ پائیں, تو ابھی یہ آپشنل ہے آپ کے لیے. طاقت ہے بھی تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور روزے کے بدلے فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ دوسرا حکم تھا روزہ رکھنے کا. بس سمجھ رہے ہیں, جو اپنے آپ میں آپشنل تھا کہ فرض نہیں ہے, طاقت ہے بھی تو اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو گناہ نہیں, بلکہ آپ انسان کیا کریں, آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجیے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا حکم تھا. لیکن تیسرا حکم تھا جو اگلے آیت میں آنے والا ہے. وہ کیا تھا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ آپ میں سے جو انسان بھی رمضان کا مہینہ پالے اس انسان کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے. یہ تیسرا حکم تھا روزوں کے فرض ہونے کا. بس سمجھ گئے. پہلا کیا تھا؟ عاشورہ کے روزے رکھے جائیں. دوسرا کیا تھا؟ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے رکھ لیجیے آپ, لیکن وہ حکم فرض والا حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا کہ جب بھی اب سے رمضان کا مہینہ آ جائے تو اب روزے رکھنا آپ پر فرض ہو گیا ہے. بس سمجھ گئے.
اسی آیت میں یہی والی بات مینشن ہے. یہ ایک بات ہے اس آیت کے بارے میں, ٹھیک ہے. ورنہ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بات بولی ہے کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے, یہ آیت منسوخ. اور لفظ منسوخ آپ کے سامنے بار بار آ چکا ہے. بتائیے لفظ منسوخ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک مطلب جو ہے وہ دوبارہ مطلب ایک قریب قریب ہے. ہاں ایک آیت ہے اس کا مطلب پہلے کا تھا, پھر جب نیا آ گیا تو پھر اس والے کو فالو کرنا ہے. جی منسوخ مطلب جو حکم اب قابل عمل نہیں ہو, قابل عمل نہیں ہو. تو بعض علماء کیا بولتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کے پاس طاقت ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے نا. یہاں پر کیا ہے, روزہ چھوڑ دے اور مسکین کو کھانا کھلا دے. تو علماء کیا بولتے ہیں یہ آیت منسوخ یعنی قابل عمل نہیں. لیکن وہیں حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض لوگوں کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہے. اور وہ بعض لوگ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت بیمار رہتے ہیں, یا وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں, بوڑھے مرد یا بوڑھی خواتین جو بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت تو ہے لیکن مشقت کے ساتھ ہے, مشقت کے ساتھ ہے. تو وہ کیا بولتے ہیں, ایسے بوڑھے حضرات جن کے پاس طاقت تو ہے لیکن مشقت کے ساتھ وہ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی, تو ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ وہ لوگ روزہ چھوڑ دیں اور ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ان کی ایک رائے ہے. بہرحال اس کے بعد ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو شخص خیر والا کام نفلی طور پر کر لے, فہو خیر اللہ, تو خیر والا کام کرنا اس کے لیے بہتر ہے. پھر سنیے, جو انسان بھی خیر والا کام نفلی طور پر کر لے تو یہ کام کرنا اس کے لیے بہتر ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا, بعض علماء نے اس کی وجہ پیش کی ہے, وہ ہے نا فدیۃ طعام مسکین, کیا آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجیے, ٹھیک ہے. تو علماء بولتے ہیں کہ یہ حکم تو فرض ہے, روزہ چھوڑ دیا آپ نے, کیا کرنا ہے آپ کو, ایک مسکین کو لیجیے اور اس کو کھانا کھلا دیجیے ایک وقت تک, ٹھیک ہے. آیا کیا آیا کہ جو انسان نفلی خیر والا کام کر لے, مطلب کیا, ایک مسکین کو کھانا کھلانا فرض تھا, اگر آپ 2 کو کھلا دیں, 3 کھلا دیں, تو کیا ہے آپ کے لیے بہتر ہے. بعض علماء نے یہ بات بولی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ لوگوں اگر آپ روزے رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو صحیح طور پر علم ہے. پھر سنیے, اگر آپ روزے رکھ لیں تو کیا آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کو علم ہے. مطلب کیا ہوا, مطلب اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور آپ روزہ رکھ لیں تو یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے. آپ سفر میں ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں, آپ روزہ رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن شرط کیا ہے, ان کنتم تعلمون, اگر صحیح علم ہے نا تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. مطلب کیا ہوا, صحیح علم لیجئے, یہاں پر آپشن نہیں ہے کہ اگر صحیح علم ہو تو رکھ لیجئے, نہیں ہو تو نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے, صحیح علم لیجئے, جانیے سمجھیے, ٹھیک ہے. خیر, بات سمجھ گئے؟ بتائیے آیت سے ہمیں کیا بات جاننے اور سیکھنے کو ملی؟ اس آیت میں بہت ساری باتیں, میں نے کچھ باتیں سیو کر دی ہیں, صرف وقت کو دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. بہرحال پہلا فائدہ آیت سے ہمیں کیا جاننے کو ملا کہ رمضان اور روزے مارنے بہت زیادہ واجب ہیں, کچھ سفر میں یا پھر بیماری میں ہی جو مطلب ایک ایکسٹریم لیول پہ ہو تبھی چھوڑ سکتے ہیں, ورنہ آپ کے اوپر فرض ہے. جی جناب. بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے, بیمار ہو یا سفر میں ہو, مطلب بہت زیادہ نیکی ملتی ہے, فائدہ تو ہے. فدیہ دینے سے اس سے اچھا روزہ ہی رکھ لیا جائے. صحیح بات. جی اگر روزہ چھوڑ دیا جائے میرے اگر روزہ چھوڑ دیا جائے تو کسی کو دکان کھلانا ہے اور رائس چھوٹا جی پھر گنتی سوچ لیا آپ دونوں کی. گنتی کے کچھ دن ہیں جن میں روزہ رکھنے سے متعلق ہو ہے, جی اور سفر اور آپ کہیں بیمار ہو تو آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو اگلے دنوں میں پورا کر دیں. اگر آپ کے پاس طاقت آپ
مسکین کو کھانا بھی کھاتے ہیں. بہتر ہے کہ آپ 2-3 مسکینوں کو کھانا بھی کھاتے ہیں, بہتر ہے. جی اس میں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بڑھایا یہ بول کے کہ کچھ دن کی ہی بات ہے, اس کو رکھ لیا جائے, اور چھوٹ بتائی گئی ہے کب کب چھوٹ دی گئی ہے اس میں. اگر آپ بیمار یا سفر پر ہیں, اور سفر میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جب نیت کر لیتا ہے انسان نکلنے کی تو وہ سفر میں آ جاتا ہے. مسافر میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتا ہے تبھی مسافر ہوتا ہے. تو اگر میں نے صبح میں نیت کر لی نکلنے کی سحری سے پہلے, تب سے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. جی شیخ اس میں ایک تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں روزہ چھوڑنے کے, روزے کے نام پر سفر پر چلا جاتے ہیں, تو وہ بالکل غلط ہے. اور بیماری واجب ہی ہونی چاہیے کہ ان سے اٹھا بھی نہ جائے, تو وہ تو جی ٹھیک ہے. سوال پوچھنا تھا. بتائیے. لوگوں کو لٹکایا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا تھا. روزے سے پہلے روزہ جو کھول دیتے تھے, جیسے بیمار آدمی ہے اختیار سے پہلے روزہ کھول لے تو ان کا بھی ہے شاید اس طریقے سے ہوگا. اچھا دیکھیے, اصل میں سوال یہ ہے کہ پچھلی بار ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ روزے رکھنا فرض ہے. فرض کیسے ہیں, اور جو روزے جن پر روزے فرض ہوں اور جو روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیں انہیں کیا عذاب ملے گا, اشارہ موجود ہے. اس لاسٹ کلاس میں ہمارے سامنے ایک بات آئی تھی کہ ایک حدیث کے الفاظ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پہاڑ پر آپ چڑھ رہے تھے, آپ نے کچھ لوگوں کی چیخنے کی آوازیں سنی, ٹھیک ہے. پھر آپ نے سارا ماجرا پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے یہ چیزیں, یہ جبڑے جو الٹے ہوئے ہیں یہ بالکل چرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہ رہا ہے, الٹے ہیں اور یہاں سے خون بہ رہا ہے. جب سوال پوچھا آپ نے کہ کیا وجہ ہے, ان کو یہ آداب کیوں مل رہا ہے, تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں یفطرون قبل تحلۃ صومہ, یہ وہ لوگ ہیں جو روزے حلال ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے. مطلب کیا, روزے کا جو صحیح وقت ہے اس سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے. تو اس پر سوال یہ ہے کہ جو انسان بیمار ہو اور وہ بیماری کی وجہ سے وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لے, تو کیا وہ انسان بھی اس حکم میں آئے گا, یہی سوال ہے آپ کا. تو دیکھیے جواب اس کا یہ ہے, روزہ ہے ہی نہیں اس کا روزہ نہیں, مغرب کے بیچ میں نہیں, یہاں بات ہے کہ جس کا روزہ ہو اور وہ کر لے تو یہ عذاب اس کے لیے. اثر اور مغرب کے بیچ روزہ ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں کھائے, وہ شخص کھا لے بیمار آدمی. نہیں, یہاں جو آداب ہے وہ روزہ رکھنے والے کے لیے ہے اچھا, کہ اس کا روزہ ہے لیکن افطار سے پہلے روزہ افطار کر رہا ہے. نہیں, جیسے وہ بیمار ہے اور اثر مغرب نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس کے ساتھ تو مسائل ہے نا. وہ انسان بیمار ہے تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, یعنی میں نے اسی بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب کسی انسان کا روزہ ہے اور یہ بس اس سے ایک جرم ہو رہا ہے. جرم کیا ہو رہا ہے, روزے کا صحیح وقت ہونے سے پہلے انسان روزہ افطار کر رہا ہے. تو آپ سوچئے جب انسان کا روزہ ہے نہیں ہو تو اسے کیا عذاب ملے گا. جب روزہ ہے اور یہ عذاب مل رہا ہے, کیوں, روزے کا جو وقت تھا اس سے پہلے انسان روزہ افطار کر رہا ہے. جس کا روزہ ہی نہیں ہو اسے کیا عذاب ملے گا, تھنکیبل چیز, ٹھیک ہے. میرا پلان تھا کہ میں آپ کو اور آگے بڑھاؤں, بس آخری میں ایک بات اور بول دوں آپ سے. میں نے کہا بھی تھا اسلام کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہے, المشقت تجلب التیسیر, کہ جب بھی مشقت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا ایک طرح سے مزاج ہے, اس کا نظام ہے. اور ہم نے ابھی یہ باتیں نوٹس بھی کی ہیں کہ جب اللہ نے روزوں کے فرض ہونے والی بات بولی, کیا وہ اللہ نے ایک اصول دے دیا. روزے فرض کر دیے ہم نے آپ کا, لیکن جب دشواریاں آ جائیں, مشقتیں آ جائیں تو یہ آسانی اپلبدھ ہے, موجود ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں اور ہم ایسے دین کو مانتے ہیں جہاں پر بہت آسانیاں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آسانیوں کو بنیاد بنا لیں اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. سنا آپ لوگ یہ بولتے اللہ تو بہت غفور ہے, اللہ تو بڑا رحیم ہے, اللہ تو فلاں ہے, اللہ تو فلاں. نہیں, بھول گئے ہیں بھائی, غفور رحیم اللہ ہے. کب ہے, جب بندہ معاف کرنے کے قابل ہونا, اور جب بندہ وجہ بنا رہے, احکامات چھوڑ رہے اور سب کچھ کر رہے, کیا بندہ قابل معافی ہے؟ جب وہ قابل معافی نہیں تو کیا اللہ غفور ہے اس کے لیے؟ نہیں. پھر اللہ شدید ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے.
پھر اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے, پھر وہ دردناک عذاب دینے والا ہے, کیونکہ وہ انسان اب قابل معافی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہوتا ہے نا, ارے دین میں بہت آسانی ہے, سب کچھ جائز ہے, سب کچھ حلال ہے, فلاں ہے. نہیں بھائی, دین ہمارے والد محترم کا نہیں ہے, دین رب العالمین کا ہے. وہ دے گا آسانیاں کہ یہاں پر چھوٹ ہے, یہ آسانی ہے. ہم کیوں کرتے ہیں پیدا, کر لو آپ, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. گناہ کر لو, بعد میں اللہ سے معافی مانگو. یہ سوچ ہے ہم لوگ, کیونکہ دین بڑا آسان ہے. نہیں, ہاں دین میں آسانی ہے, بٹ کب, جب آسانیوں کی نیڈ ہو, اور جب آسانی نہیں ہو انسان نیڈ کو پیدا کرے اور آسانیاں پیدا کر لے, تو یہ چیز مناسب نہیں, کیونکہ دین ہمارا دین نہیں ہے. ہم دعا کریں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے دین پر جمنے اور ثابت قدم ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے کما حق جڑنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. دعا بھائی یاد ہو گئی؟ سبحانک اللہم سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.